بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، UCP TV پر رمضان کے پروگرام کے سلسلے میں آپ کا میزبان حافظ ابراہیم آپ کے سامنے ہوں۔ آج ہم پہلے پروگرام میں رمضان کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، رمضان المبارک پورے سال بعد آتا ہے اور پورا مہینہ جاری رہتا ہے، تو اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم اپنے فائنل امتحان کے لیے اور ایک ٹیم ورلڈ کپ کے میچ کے لیے بڑی زبردست تیاری کرتی ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کو رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو ذہنی اور عملی ہر لحاظ سے تیار کرنا چاہیے۔ اس مہینے کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری ورکشاپ ہے، جو ایک تربیتی ورکشاپ ہے، اور اس نے پورا مہینہ جاری رہنا ہے۔ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 پروگرام جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ ایک دن کا روزہ ہے جسے فرض قرار دیا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک جو ہے وہ رات کا پروگرام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں نفل قرار دیا۔ یعنی یہ اس کے 2 حصے جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں، اور رمضان المبارک میں کا انتخاب روزہ رکھنے کے لیے اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کا ایک گہرا ربط قرآن مجید سے بھی واقع ہوتا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ اس مہینے کے لیے جو اپنے ذہن میں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے وہ یہ کہ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی ہے کہ رمضان میں 70 گنا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں اگر سیل لگی ہو اور وہ بھی 70% فلیٹ کی سیل ہو، تو یہ تو ایسی چیز ہوگی کہ دنیا ٹوٹ پڑے گی اور جا کر خریداری کرے گی۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب کی فلیٹ سیل لگی ہے۔ 70 کا ملٹی پلائر ہمارے کاموں کے ساتھ لگ گیا ہے۔ ہم 1 منٹ اللہ کے لیے لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 70 منٹ کے برابر دیں گے، اور 1 روپیہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس کا ثواب بھی ہمیں 70 روپے کے برابر جو ہے کم سے کم جو ہے وہ ملے گا۔ اس میں جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص توجہ دلائی ہے وہ یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی ضبط نفس کی ایک تربیت ہے جو اس مہینے میں ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے۔ یعنی ہمیں تربیت یہ دی جاتی ہے کہ ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں صبح سحری کے وقت میں، اور اچانک جو ہے وہ اذان کی آواز آتی ہے تو ہم اپنا کھانا پینا سمیٹ لیتے ہیں۔ یعنی وہی چیزیں جو چند لمحے پہلے بالکل جائز تھی ہمارے لیے، ہم ان سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، اور پھر 14، 16، 18 گھنٹے تک ہم اس روزے کی مشقت سے گزرتے ہیں، اور اس طرح ہم مسلسل اللہ کی اطاعت کی ایک علامت بن کر جو ہے وہ سارا دن گزارتے ہیں۔ تو اس سے جو ہمارے اندر ضبط نفس پیدا ہوتی ہے، اس سے ہمیں یہ تربیت دینا مقصود ہے کہ ہم اگلے 11 مہینے جو ہے اس تربیت کا استعمال حرام سے رکنے پر کریں، اور جو ہے وہ ہم حرام سے رک جائیں۔ پھر فرمایا کہ یہ مواسات یعنی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ دیکھیے، جب انسان خود بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کو بھوک اور پیاس کی یعنی یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کا کچھ احساس ہوتا ہے، اور اس سے اس کو اس بات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ جب کوئی آ کے ہمیں کہتا ہے جی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا دیں، میں پیاسا ہوں، مجھے پلا دیں، تو آدمی چونکہ اس احساس سے خود بھی گزر چکا ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اسے ہمدردی کا مہینہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت نفلی انفاق جس کو ہم کہتے ہیں صدقہ خیرات کرتے تھے، اور اسی کے ایک ضمن میں آپ نے لوگوں کو افطار کے کرانے کی طرف بھی ابھارا۔ اور ظاہر ہے افطاری کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی لمبا چوڑا ہمیں بندوبست کرنا ہے، کسی کو 1 کھجور کھلا دینا، 1 گھونٹ پانی پلا دینا، اس پر بھی آپ نے فرمایا کہ روزہ کھلوانے والے کو وہی اجر ملے گا جو روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اب ہمیں دیکھیے کہ دن میں ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، اور اس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے
کہ اب ہم روزے کو بہلانے کے لیے ایسی لغویات کا سہارا نہ لیں کہ ہم روزہ کو بہلاتے ہوئے ہی سارا دن جو ہے وہ گزار دیں، بلکہ ہمیں اچھی مطالعے میں اور خاص طور پر مطالعہ قرآن کے حوالے سے کچھ ٹائم اس میں لگانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا جو رات کا پروگرام ہے، اس کو جیسے ہم قیام اللیل کے نام سے عام طور پر یاد کرتے ہیں، اور اس میں ہم عام طور پر عشاء کی نماز کے بعد جو ایک ایکسٹرا نماز ہے جسے تراویح کہا جاتا ہے، اس میں ہم مشغول رہتے ہیں۔ یہ یاد رہنا چاہیے کہ تراویح کوئی فرض نماز نہیں ہے، اور اس میں ہم قرآن مجید کو اگر بڑے شوق سے سن ملے تو یہ قرآن کے ساتھ ہمارا جو ایک ٹائم ہے، اس کا اللہ کے ہاں تو ظاہر ہے یقیناً قدر ہوگی، بہت ثواب ہوگا، لیکن جو قرآن جس ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اس ہدایت کو ہم کتنا پا سکے ہیں اس مہینے میں، وہ ظاہر ہے اس سے پورا نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور ہمیں بالعموم عربی سے اتنی شناسائی نہیں ہے کہ ہم قرآن کے عربی ٹیکسٹ کو پڑھیں یا سنیں اور ہم اس کو سمجھ لیں۔ لہٰذا ہمیں رات کے ٹائم قرآن کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے، کوالٹی ٹائم جس کو کہتے ہیں، وہ صرف کرنا چاہیے، اور آپ جو بھی قرآن آپ کو موجود ہو یا جو آپ کو خواہش ہو، اس کے میں ترجمہ قرآن کا مطالعہ کیجیے، اگر اس میں تفسیر موجود ہے اس کو پڑھیے، اور اپنے آپ کو یعنی کنونس کیجیے کہ میں نے اس مہینے میں قرآن کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے کہ جو 23 سال کے ایک طویل عرصے میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا پورا ایک سفر ہے، وہ یہاں پر آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں قرآن پڑھیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ نظر آتا ہے۔ یہ مکی دور کی بات ہو رہی ہے، یہ مدنی دور کی بات ہو رہی ہے، یہ غزوہ بدر کا ذکر آ گیا، یہ غزوہ احد کا ذکر آ گیا۔ قرآن مجید کی پوری ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کا بھی ہمیں اس کا مطالعہ کرتے ہوئے سامنا کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے بتایا کہ ایک اس کی نزول کی تاریخ ہے، پھر اس کی جمع قرآن کی تاریخ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک کتابی شکل میں جو ہے ان کے دور میں یہ ترتیب دیا گیا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اس کی کاپیاں بنا کر اس کو جو ہے وہ پھیلایا گیا۔ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، یہ بڑی ایک اہم چیز ہے۔ اس میں جاننا چاہیے کہ قرآن مجید چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور ختم نبوت کے بعد اب یہ وہی کام کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کیا کرتے تھے، تو اس کا ایک لفظ میں اگر موضوع بیان کرنا ہے تو وہ ہے انذار، یعنی کہ ڈرانا، وارن کرنا۔ ظاہر انذار کے ساتھ یہ انذار ان کے لیے ہوتا ہے، ڈرایا ان کو جاتا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے، لیکن اس کے مقابلے میں جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری بھی دی جاتی ہے۔ چنانچہ نبیوں کے لیے نذیر اور بشیر کے الفاظ آئے ہیں، تو قرآن مجید میں بھی انذار کے ساتھ ساتھ بشارت بھی موجود ہے۔ قرآن مجید جیسے ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں ہے، لیکن یہ عربی کی وہ زبان کہ جس سے عربی مبین قرآن مجید نے کہا ہے، یعنی اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ اپنے پیغام کو ہمیں واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ عربی جانتے ہو تو عربی ٹیکسٹ سے یہ اپنا مفہوم بتا دیتا ہے، آپ ترجمہ قرآن پڑھیں تو تب بھی آپ قرآن کے مفہوم کو سمجھتے جاتے ہیں۔ تاہم قرآن مجید کے جو سمجھنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید چونکہ اللہ کے وہ الفاظ ہیں کہ جو اجماع و تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں، تو یہاں پر لفظوں کی حاکمیت بڑی ضروری ہے۔ یعنی جب بھی کوئی ترجمے کا اختلاف آپ کے سامنے آئے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن کے الفاظ کے قریب کون سی بات ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید ایک اللہ کی کتاب ہے جسے ایک ترتیب اللہ کے نبی دے کر گئے ہیں، تو اس کا نظم ہے، اس کا سیاق و سباق ہے، اس کا کانٹیکسٹ ہے، تو ایسے ہی ہم جو ہے وہ ایک آیت کو لے کر کوئی مفہوم نہیں نکال لیں گے، بلکہ وہ کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے، سورہ کا موضوع کیا ہے، اور پھر یہ کہ یہی بات قرآن مجید میں اور مقامات پر کیسے آئی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن فہمی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔
قرآن مجید کا جو آرڈر ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیات اور صورتیں نازل کی تھی، پھر ان آیات کو اور صورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں ایک ترتیب کے ساتھ پیش کر دیا گیا تھا، اور اس ترتیب کے مطابق آخری رمضان میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے 2 دور کیے تھے، ایک آپ نے پڑھا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا، اور دوسرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت کی تھی اور جبریل علیہ السلام نے اس کی سماعت کی تھی، اور اس وقت تک قرآن مجید تقریباً جو ہے وہ 100% نازل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس پارے یا رکوع کی شکل میں تقسیمیں موجود ہیں، یہ بعد کے دور کی ہیں، تو پاروں میں صورتوں کا نظم جو ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے، تو بہتر تقسیم جو ہے وہ رکوعوں کی ہے کہ جن کو عام طور پر یہ کیا گیا تھا۔ پاروں کی تقسیم میں یہ سامنے رکھا گیا تھا کہ 30 پارے ہیں، 1 مہینے میں قرآن ختم ہو جائے گا، اور رکوع کی تقسیم میں نماز کی 1 رکعت میں کون سا حصہ پڑھنا چاہیے اس کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ قرآن فہمی میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یعنی قرآن مجید کی کچھ صورتیں مکی دور کی ہیں، کچھ مدنی دور کی ہیں، تو یہ بھی جو ہے ان کا تاریخی پس منظر جو ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے آخر میں میں بتاؤں گا کہ قرآن مجید کی ترتیب کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ قرآن مجید کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نہ مکی دور میں ہے نہ مدنی دور کے ترتیب سے ہے، بلکہ مکی سے سٹارٹ ہوتا ہے، پھر مدنیات آتی ہیں، پھر مکیات آتی ہیں، پھر مدنیات آتی ہیں، اور اس طرح سے قرآن مجید مکی مدنی جو ہے وہ صورتوں کے لحاظ سے کوئی 7 جو ہے وہ ابواب کہہ لیں، 7 گروپ کہہ لیں، ان میں یہ منقسم ہے۔ اس میں پھر بیشتر آیات قرآن مجید کی جوڑا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کچھ رمضان کی جو اہمیت آپ کے سامنے آج رکھی ہے، اور قرآن مجید کا کچھ تعارف کرایا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں ہم قرآن مجید کے اہم موضوعات جو ہیں اور ان کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔